اور یا رسول اللہ مدد کہنا شرک اس وقت ہے جب اس میں کوئی تعویل کی کا پہلو نہ نکلتا ہو. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. ہر دم زبان سے نکلو پاک نام محمد. ہر دم زبان سے نکلو شفیعنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بات کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز ہے کہ نہیں، یہ آج کا ٹاپک ہے. اللہ کو تو ہم پکارتے ہی ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے بے شمار نام ہے. یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ، جیسے یا رسول اللہ کہنا یا نبی اللہ کہنا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کیا یہ کہنے سے شرک ہو جائے گا؟ یا رسول یا نبی یا جبرائیل، یہ شرک. سوشل میڈیا پہ بہت سارے مولوی اپنے آپ کو مفتی بھی کہلاتے ہیں، مولانا کہلاتے ہیں، شیخ الحدیث، محدث، مفسر اور نہ جانے کیا کیا کہلاتے ہیں، اور اس طرح کے فتاوے ٹوکتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا وہ مشرک ہو جائے گا. بولیے استغفر اللہ. میرے دوستو بزرگوں، جو لوگ یا نبی سلام علیک پڑھتے ہیں غلط نہیں کرتے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ہم اس کو واجب بھی نہیں کہتے کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا، مرضی آپ کی. یا رسول یا نبی یا جبرائیل، یہ شرک. لیکن جو پڑھنے والے کو آپ اسلام سے نکال دیں گے، اتنا بڑا پاور آپ کو کس نے دے دیا؟ تو میں آج آپ کو قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے سمجھانا چاہوں گا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی سلام علیک کہنا یہ کیا شرک ہے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں کیا یہ شرک ہے، شرک کے دائرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے علاوہ ایسے کو مت پکاریے جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. پہلے آپ کو میں ایک موٹا قانون بتا دیتا ہوں. پورے قرآن کے اندر جو آیت بتوں کے خلاف نازل ہوئی، کس کے خلاف؟ بت کے خلاف، مورتی کے خلاف. کس کے خلاف بولیے؟ بت، مورتی. تو بتوں کے خلاف، مورتیوں کے خلاف جتنی آیتیں نازل ہوئی، ان تمام آیتوں کو
کچھ مولوی لوگ ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر چسپا کرتے ہیں۔ وہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم غیر اللہ کو مت پکارو، وہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو اللہ مانتے ہو، اسی طرح تم اللہ کے علاوہ دوسرے کو اللہ مت ماننا۔ جس طرح تم اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اس کو پکارنا مت۔ قرآن کا مقصد یہ ہے، اللہ کی مراد یہ ہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، یہ آیت نازل تو ہوئی بتوں کے خلاف، مگر ان آیتوں کو ڈال دیا کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ چسپا کر دیا۔ آئیے یہ سورہ یونس 11واں پارہ اور آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے، دھیان سے سنیے کمزور مسلمانوں، کمزور ایمان والے، دھیان سے سنو اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ جس کا بھلا کرنے چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ جس کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا کی کوئی طاقت یا سب طاقت، سب پاور مل کر کے اس کو نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ پکا یقین ایمان ہو جائے کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پوری دنیا ہمارے خلاف کر کے کچھ نہیں بگاڑ پائے گی، اور اگر اللہ روٹھ جائے اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کے سارے دوست مل کر کے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ گاڑ لیجئے دماغ میں، ٹاپک یہ نہیں ہے، ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کو پکارنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کرنا۔ اللہ کے سوا کیا کہا؟ بندگی معنی عبادت، خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ نے بندگی کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 165 کے اندر، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کے اندر فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ، کس کو؟ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنا لیتے ہیں۔ یا معبود مانے اللہ بنا لینا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لینے کا مطلب وہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تو قرآن نے جس آیت کو بتوں کے خلاف نازل کیا، جس آیت کو مورتیوں کے خلاف نازل کیا، وہ بھی وہ مورتی
جن مورتیوں کی عبادت کی جاتی ہے ان آیتوں کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تفسیر میسر، ہر ایک اس تفسیر کو مانتے ہیں۔ جو میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 106 کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے تحت تفسیر میسر کے اندر ہے وَلَا تَدْعُوا أَيُّهَا الرَّسُولُ مِن دُونِ اللَّهِ شَيْئًا مِنَ الْأَوْثَانِ۔ یہ دیکھیے، وَلَا تَدْعُوا أَيُّهَا الرَّسُولُ مِن دُونِ اللَّهِ شَيْئًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ۔ اے رسول، اللہ کے سوا کسی بت کو مت پکارنا، کسی مورتی کو اللہ کے سوا مت پکارنا۔ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، کیونکہ وہ نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، اب اسی طرح یہ تفسیر بغوی کے اندر اسی آیت کے تحت امام بغوی فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا وَلَا تَعْبُدْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اللہ کے سوا کسی کی تم عبادت مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارا نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی طرح آیا وَلَا تَدْعُوا أَيْ لَا تَعْبُدْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ إِنْ عَبَدْتَهُ وَلَا يَضُرُّكَ إِنْ عَصَيْتَهُ۔ اللہ کے سوا تم دوسرے کی عبادت مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارا نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان کر سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ چھپی کہاں پہ ہے؟ المکتب السعدیہ بے دیوبند، دیوبند کی چھپی ہوئی حدیث کی ابن ماجہ شریف ہے، اور یہ ابن ماجہ شریف کی صفحہ نمبر 98 اور 99 کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث کی کتاب ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیج نمبر 98 99 ابن ماجہ شریف، اس کے اندر پہلے واقعہ آپ سماعت کر لیجئے۔ یہ حضرت عثمان بن حنیف صحابی رسول ہیں، یہ روایت نسائی شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے۔ ساری کتابیں رکھنے کے لیے ہمارا یہ جو ہے کم پڑ جائے گا، اس لیے صرف ایک ہی کتاب لے کے آیا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، نسائی کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، آپ ادھر توجہ کریں۔ نسائی شریف، ترمذی شریف کے علاوہ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت موجود۔ اصل میں ایک انسان نابینا تھا، اندھا کانا، وہ نابینا شخص، وہ کانا شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، میں کانا ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے، میں کانا ہوں، میں دیکھ سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے پیارے صحابی، صبر کرو، تم صبر کرو اور اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کرو، اور اگر تم اندھا ہو اور اس پر تم شکر گزار ہو جاؤ اور اس پر صبر کرو تو تم کو بہت ثواب ملے گا، بہت بڑا انعام ملے گا آخرت میں۔ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم فرمائی، ٹھیک ہے، جب نہیں مانتے ہو تو وضو کرو، اچھے سے وضو کرو، اور اچھے سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضور فرماتے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی ہے، یہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 99، حضرت عثمان بن حنیف اس کے راوی ہے۔ ان رجلا
दरीर अल-बसर अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल उदउ ली अन युआफ़ियनी फ़क़ाल इन शि'ता अख़रत लक व हुवा खैर व इन शि'ता दअउतु फ़क़ाल उदहु फ़अमरहु अन यतवज़्ज़अ फ़युहसिन वज़ूअहु व युसल्ली रकअतैन व यदउ बिहाज़ा दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बे मुहम्मदिन नबीर रहमा। आगे वाला टुकड़ा सुनिए, या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजति हादिही ले तुख़ज़िया अल्लाहुम्मा फ़शफ़्फ़ि फ़ी क़ाल अबू इसहाक़ हाज़ा हदीसुन सहीहुन। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर ने दुआ की तालीम फरमाई कि अल्लाह से दुआ करो कि या रब्बल आलमीन, मैं काना हो चुका हूँ, मैं काना हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ, लिहाजा ऐ अल्लाह मेरी बीनाई लौटा दे और मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं तेरी जानिब मुतवज्जे हूँ और इस दुआ में तेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सामने रखता हूँ वसीला के तौर पर। और ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की इस दुआ में शरीक करता हूँ कि ए अल्लाह के रसूल आप भी दुआ करें ताकि आपके सदक़े में अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाए। अब रावी कहते हैं कि अभी इसने दुआ मांगी थी, अभी नमाज पढ़ी। अल्लाह सहाबाए किराम फरमाते हैं कि अभी नमाज पढ़ने को कुछ ही देर हुई थी, वो शख्स जो नाबीना था हुजूर की बारगाह में आया था। जब सहाबाए किराम की बारगाह में आया, आकर के वो देखने लगा, सहाबा मुताज्जिब हुए, क्या हुआ? कहा कि मैं तो देख पा रहा हूँ अभी नमाज नफल पढ़ करके कुछ ही मिनट हुए थे, ऐसा लगता था कि वो कभी अंधा ही नहीं था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इस दुआ को रसूलुल्लाह ने उस नाबीना शख्स को जो सिखाई और उस दुआ में जो ख़ास लफ्ज़ जो तवज्जो का तलबगार हूँ मैं, या मुहम्मद, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये जो या मोहम्मद का लफ्ज़ है, तो ये दुआ क्या खाली उसी दिन के लिए हुजूर ने सिखाई थी या क़यामत तक तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए सिखाई थी? बोलिए। कुरान सिर्फ उस वक्त के लिए नाजिल हुआ था कि क़यामत तक के लिए? क़यामत तक के लिए। तो हुजूर की ये दुआ सिर्फ उस सहाबी के लिए ना थी, क़यामत तक जितने लोग आएंगे, जितने मोमिन होंगे, जितनी उम्मत मोहम्मदिया होंगी, हर एक के लिए ये दुआ है। तो आज भी अगर कोई परेशान है, दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो जो तरीका हुजूर ने बताया, जो सलीका सिखाया नमाज पढ़ने का, इस अंदाज में अगर आज भी मुसलमान अपनी मुश्किल और अपनी परेशानी को खुदा की बारगाह में पेश करे और या रसूल अल्लाह की सदा लगाए, तो इंशाअल्लाह जिस तरह उस नाबीना साहबी की आंखों की रोशनाई लौट आई थी, आज भी अगर कोई अल्लाह की बारगाह में एक सू हो करके हुजूर के इस वसीले से दुआ मांगे, तो आज आपकी भी मुश्किल दूर हो सकती है, आपकी परेशानी भी दूर हो सकती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये इब्ने माजा शरीफ के हवाले से मैंने आपको समझाया। तो साबित क्या हुआ कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को पुकारना बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ व हराम नहीं। और देखिए, कोई भी अल्लाह के अलावा अगर किसी को पुकारता है या यूँ कहता है या नबी सलाम अलैक, तो क्या कोई भी या नबी सलाम अलैक कहने वाला, क्या उसके दिल में ऐसा होता है क्या कि ऐ नबी, जिस तरह मैं अल्लाह को पूजता हूँ आपको भी पूजता हूँ? क्या किसी मुसलमान के दिल में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, ये कैसे हो सकता है? वो अल्लाह है, ये नबी है, वो खालिक है, ये मखलूक है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? वो तो हुजूर की मोहब्बत में हुजूर को पुकारा जाता है, और अगर ये पुकारना और या रसूल अल्लाह कहना या मोहम्मद कहना अगर शिरक होता, तो क्या रसूलुल्लाह शिरक की तालीम दे रहे हैं उम्मत को? शिरक करने की तालीम दे रहे हैं रसूलुल्लाह उम्मत को? बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो लोगों ने मसला क्या था और क्या से क्या बना दिया। हाँ, अब मैं बताता हूं, अगर वाक़यतन ऐसा होता तो नहीं होगा। ज़ुन्नुल मोमिनीना खैरा, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखो, ऐसा होता तो नहीं होगा। मगर फिर भी अगर कोई रसूलुल्लाह को
اللہ کے برابر ٹھہرائے، اللہ کے برابر ٹھہرا کے یا نبی یا رسول یا محمد یا رسول اللہ کہے، اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میری مراد پوری کر سکتا ہے اسی طرح رسول اللہ ڈائریکٹ پوری کر سکتے ہیں، جو پاور اللہ کا ہے وہی رسول اللہ کا ہے، جو شان اللہ کی ہے وہی رسول اللہ کی ہے، جو علم اللہ کو ہے وہی رسول اللہ کو ہے، جس طرح اللہ دیکھتا ہے اسی طرح رسول اللہ دیکھتے ہیں، جس طرح اللہ سنتا ہے اسی طرح رسول اللہ سنتے ہیں۔ ہر معاملے میں اگر کوئی مومن رسول اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہرائے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ مگر ایسا کوئی کرتا نہیں ہوگا، ایسا کسی کے خیال میں آتا ہی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ